السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک نہایت حساس نوعیت کا ہے۔ اس پر ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں ویڈیو بناؤں یا نہ بناؤں۔ تو ناظرین، یہ ٹاپک کیا تھا کہ جو برائلر چکن ہے اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں ہے، اور طیب یعنی کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ یہ ناظرین مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ناظرین وجہ یہ تھی، مجھ سے کئی دوستوں نے ایک ویڈیو شیئر کی، اس میں دو ڈاکٹر صاحبان آپس میں بیٹھے ہیں اور وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو برائلر چکن ہے نا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ اس کی وہ ریزنز بھی بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ طیب یعنی کہ یہ پاک بھی نہیں ہے۔ تو آج ناظرین اسے ہی ڈسکس کریں گے کہ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اور یہ ناظرین میری ذاتی رائے ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، میں نے اسی لیے ان کا نام بھی نہیں لیا، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے علم کے حساب سے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ کو بات صحیح لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ جو لاکھوں لوگ وابستہ ہیں چکن کے شعبے سے، جو گوشت بیچ رہے ہیں، جن کا کنٹرول فارم ہے یا ان کا سمپل پولٹری فارم ہے، ان کا نقصان نہ ہو۔ اچھا ناظرین، اور تیسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ اس کے اوپر کوئی غلط کمنٹس یا اس سے اجتناب کیجیے گا۔ اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے اور اگر آپ کو بات ٹھیک لگتی ہے تو شیئر کریں، نہیں آتی تو میں شروع میں ہی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں اور آپ اسے اگنور کر دیجیے گا۔ اچھا ناظرین، انہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس سے حرام چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، جو مردار جانور ہیں ان کی علائشیں یہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس میں کچھ اور ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مرغہ ذبح ہوتا ہے اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں، اس کا جو خون ہے، جو اس کے پر ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہوتا ہے، اس سے پروٹین میل بنایا جاتا ہے اور وہ فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے اور وہ نکھلا دیا جاتا ہے مرغیوں کو فارمز کے اندر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز مردار کھاتی ہے وہ حلال تو ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک آرگومنٹ کسی حد تک میں ایسے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک کہا ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ اس کے آلٹرنیٹلی کہ وہ کیا ہے۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں، جیسے میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، یا جب پولٹری فارم نہیں ہوتے تھے اس سے پہلے جو دیہاتوں میں مرغیاں ہوتی تھیں وہ کیا کھاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم انہیں کچھ دانے ڈال دیے، بچا ہوا کھانا ڈال دیا، جہاں تک ٹھیک ہے۔ وہ باہر جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ کیڑے مکوڑے حلال ہیں؟ نہیں، وہ چھپکلی تک کھا جاتی ہیں، سڈر ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ چیزیں ملپ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، تو وہ کیا حلال ہیں؟ نہیں۔ ملپ کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ارتھ وارم ہوتے ہیں، تو وہ کھا جاتے ہیں، تو یہ کیا حلال ہیں؟ تو یہ کوئی بھی چیز، کیڑے مکوڑے لال بیگ، یہ حلال نہیں ہے، لیکن چھپکلی حلال ہے؟ نہیں، تو وہ کھاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ہم کیا کہتے تھے کہ جو ان سے انڈے آئے ہیں، یہ مرغی آئی ہے، یہ حرام ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے اندر میں کچھ چیزیں اور آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں، آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا۔ وہ کیا، ہم دیہاتوں میں فصلوں کو کیا ڈالتے ہیں؟ آج کل جو آرگینک ہمیں ویجیٹیبلز چاہیے، آرگینک سبزیاں چاہیے، انہیں ہم لوگ کیا ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ہمیں کیمیکل والا کھاد نہیں چاہیے، کیمیکل سپرے نہیں چاہیے، تو انہیں ہم کیا ڈالتے ہیں؟ انہیں گوبر ڈالتے ہیں۔ ان فصلوں کو گوبر ڈالتے ہیں، ان باغوں کو ہم گوبر ڈال رہے ہیں، تو گوبر حلال ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم ایک حرام چیز فصلوں کو ڈال رہے ہیں تو کیا اس سے آنے والی فصل حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو اور آسانی کرتا ہوں، ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری شہروں میں کالونیاں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کا سیویج واٹر کہاں جا رہا ہے؟ وہ نالوں میں جا رہا ہے۔ نالے کہاں گرے ہیں؟ نہروں میں۔ نہروں کا پانی کدھر آ رہا ہے؟ فصلوں کو لگ رہا ہے۔ تو ان فصلیں جتنی بھی اس طرح پاکستان میں فصلیں ہو رہی ہیں، اگر اس پرنسپل کو میں مان لوں تو پھر تو وہ ساری فصلیں ہی حرام ہو جائیں گی، تو ہم کھائیں گے کیا پھر؟ یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ تو یہ پرنسپل جو ڈاکٹر صاحبان نے بتایا ہے کہ حرام چیز سے چیز حرام ہوگی، اس پرنسپل کو اگر ہم صحیح مان لیں تو اس طرح تو گندم جس سے آٹا بنتا ہے، چاول، آلو، مٹر، گاجر، ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ جو آپ پھل کھاتے ہیں، سیب ہے، انگور ہے، کوئی بھی پھل ہمارے پاس مالٹا آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ وہ حرام ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، جو آپ شہر جاتے ہیں، شہر اگر آپ فش خریدتے ہیں، مچھلی خریدتے ہیں، دو طرح کی آپ کو مچھلیاں ملیں گی۔ ایک وہ جن کے اوپر پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے رہو ہے، گلفام ہے۔ دوسری نسل کون سی ہوتی ہیں؟ جن کے اندر سنگھاڑا آ جاتی ہے، جن کے اوپر بالکل جلد انسان کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر پر نہیں ہوتے۔ وہ کیا کھاتی ہے؟ وہ تو گوشت خور مچھی ہے۔ گوشت خور مچھی کیا کیا کھاتی ہے؟ وہ تو مینڈکیں بھی کھا جاتی ہیں، وہ مری ہوئی مچھیاں بھی کھا جاتی ہیں، تو کیا حلال ہے مینڈک اگر وہ کھا رہی ہے؟ تو نہیں۔ تو ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرام چیز وہ کھا رہی ہے تو اس سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز جو ہے وہ حلال کی ڈیفینیشن میں پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرغیاں ایسٹروجن کے ٹیکوں پہ پل رہی ہوتی ہیں، تو ایک کیمیکل ہے، ایک ہارمون ہے، تو جو ایسٹروجن کے ٹیکوں پہ پل رہی ہیں، جو مرغی نے 6 مہینے میں وزن بڑھانا تھا وہ 4 ہفتوں میں بڑھا لیتی ہے، 6 ہفتوں میں، تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ قدرتی طریقہ نہیں ہے، یہ فطرتی طریقہ نہیں ہے۔ بات تو ان کی صحیح ہے۔ اب میں آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسٹروجن ہے کیا۔ ایسٹروجن ایک ہارمون ہے فیمیلز کا، وہ عورت ہے، بے شک وہ ماں ہے یا بیٹی ہے، یا کوئی فیمیل ہے، بے شک جانوروں میں سے ہو، بے شک وہ کتوں کی ہو، بلی کی ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اس کے اندر بھی قدرتی طور پہ پیدا ہوتا ہے۔
جیسے ہی وہ بچے سے بڑا ہوتی ہے اور وہ جوان ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس عورت ہے مثال کے طور پہ، وہ بچی بڑی ہو کے جوان ہو رہی ہے، اس کی چھاتی وزنی ہو رہی ہے، جو بھی اس کے اندر کریکٹرسٹکس فیمیل والی آ رہی ہیں وہ اسے ہارمون کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ جو ماں بننے کی صلاحیت ہے اس میں بھی یہ ہارمون بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اولاد کے پیدا ہونے میں بھی یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس سے کیا یہ وزن بڑھتا ہے؟ بالکل نہیں بڑھتا۔ تو کیا کنٹرول جو فارمز ہیں، مرغیوں کے فارم ہیں، اس میں 30 ہزار مرغیاں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہر ایک کو ٹیکے لگاتے پھرتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ مختلف مرغی کی نسلوں کو ملاپ کروا کے ایک ایسی نسل بنا لی ہے، ایک ایسی نسل ڈیولپ کر لیا انہوں نے، جس کے اندر ایک کریکٹرسٹک ہے کہ آپ جب اسے فیڈ اچھی خوراک دیتے ہیں تو وہ وزن بڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور بڑی جلدی 6 ہفتے میں وہ اتنا وزن گین کر لیتی ہے۔ آپ برائلر چکن کو گھر رکھ لیں، آپ اسے روٹی ڈالیں، آپ اسے دالیں ڈالیں کیونکہ اس میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 6 نہیں تو 7-8 ہفتے میں اتنا وزن گین کر لے گی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ولیتی گائیں دن میں 30 کلو دودھ دیتی ہیں، اور ہماری لوکل گائے تو 8-9 کلو بھی دودھ نہیں دیتی۔ کیوں؟ وہ انہوں نے ایسی نسلیں ڈیولپ کرنی ہیں۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جو علم ہے یہ مومن کی میراث ہے، آپ اس سے جتنا جتنا سمجھتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا، اور یہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس طرح کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، میں وہ کہتا ہوں وہ ان کی اپنی رائے ہے، میں نہیں کہتا وہ غلط تھا۔ تو اگر آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے سے آگے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جو ہمارے لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ حافظ ناظرین۔